سوال کسی نے پوچھا تھا، ویڈیو پچھلی ہماری دیکھی، اس میں آپ نے کیمپس فکشن کا ذکر کیا تھا، تو ذرا اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا ہے کیمپس فکشن، کیا چیز ہے، تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دیں۔ اچھا جی، کیمپس فکشن، ہاں پچھلی اس میں ذکر کیا تھا کیمپس فکشن کا، وہ راجا گیت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے جس میں آفتاب، سیمی شاہ اور قیوم اور پروفیسر سہیل ان کرداروں کا ذکر آتا ہے، تو بیسیکلی سادہ سی اگر ہم بات کریں کیمپس فکشن کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ جب کسی کہانی یا کرداروں کو کسی کالج یا یونیورسٹی کے کیمپس میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو کیمپس فکشن کہتے ہیں ہم۔ مطلب جو بھی کردار یا کہانی ہم پیش کر رہے ہیں اس کا جو پس منظر ان کا ہوتا ہے وہ کسی کالج یا یونیورسٹی کا کیمپس ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ کہہ لیں کہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ عموماً اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طالب علم وغیرہ، اور کالج یا یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کہہ لیں کہ مقام ہوتا ہے وہ کالج یا یونیورسٹی، کلاس روم، کیفیٹیریا، گراؤنڈز، جو ایک کالج یا یونیورسٹی کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے فکشن لکھنے میں ایک تو یہ کہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ اکیڈمک فضا کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی خطے میں جو وہاں کی یونیورسٹیوں کے اندر جو ایک تعلیمی صورتحال ہوتی ہے، اس تعلیمی صورتحال کا سماجی صورتحال کے ساتھ ایک تعلق دکھانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ ایک بہت اہم حصہ ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، اور وہاں پڑھنے اور پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑی توقعات ہوتی ہیں لوگوں کی۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ناول نگار آپ کہہ لیں کہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ایک تعلیمی ادارے کے اندر ہے، اس کی چار دیواری کے اندر، ان پر ماحول یا بہر کا معاشرہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے اور وہ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پھر اس میں ویرائٹی ہے، مختلف جو فکشن میں پڑھنے کو ملتے ہیں، رومانوی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، سماجی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ طرح طرح کی کہانیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کیمپس فکشن کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص ماحول یا فضا میں بنائے جاتے ہیں جو یونیورسٹی یا کالج کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کا تعلق باقی سماج کے ساتھ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔